بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس پھول کی طرح بنو جو اپنی خوشبو اس ہاتھ کو بھی دیتا ہے جو اسے کچل دیتا ہے۔ آپ ہر چیز اور کائنات کے ہر فرد کے ذریعے سے خدا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، عبادت خانے یا چرچ میں محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر خدا کا ٹھکانہ ہے کہاں، تو اس کی تلاش کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے ایک سچے عاشق کے دل میں۔ بیوقوف کے لیے خاموشی ایک بہترین جواب ہے۔ جو دل عاجز نہیں ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ غصے کے ایک لمحے میں صبر کا ایک لمحہ آپ کو ندامت کے 100 دکھوں سے بچاتا ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو صرف دماغ کو نہیں بلکہ روح کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اصل گندگی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے، ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جس کو ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے بدگمانی اور برے عزائم جو ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ سچ اور حق کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ ایک نہ ایک دن آپ اپنی جوابی دعاؤں کے لیے خدا کی تعریف اور شکر کریں گے جس کے لیے آپ رو پڑے تھے۔ عقل آپ کو دروازے تک ضرور لے جائے گی لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ محبت ایک سفر ہے، تمام مسافر راستہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی بھی محبت میں سفر ایک جیسا نہیں کر سکتا۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ راستہ کہاں جاتا ہے اور صرف اپنے اٹھنے والے پہلے قدم کے بارے میں سوچیں۔ اپنے آپ سے یہ پوچھنے میں کبھی دیر مت کرو کہ کیا میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں یا میں خود کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر انسان کا دل عشق سے خالی ہے تو وہ انسان نہیں پتھر ہے، اور اگر کوئی قوم عشق سے تہی دامن ہے تو وہ محض راکھ کا ڈھیر ہے۔ بدی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو پوشیدہ رکھو۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھے بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔
کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بیچتا ہے۔ اور یاد رہے، سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرے، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تک جاتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے
کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں، بس انسان کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ نمبر 5، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1، بیماری میں دوا۔ نمبر 2، دشمن کے سامنے آنسو۔ نمبر 3، بے موقع غصہ۔ نمبر 4، جس دریا سے گزرے اس کا پانی۔ نمبر 5، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ نمبر 5، اور تہمت کی جگہ سے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، اور بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1، بھروسہ۔ نمبر 2، وعدہ۔ نمبر 3، تعلق۔ نمبر 4، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔